ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام سورہ الجمعہ ہے، اس نسبت سے کہ اس سورت کے 2 رکوع ہیں اور دوسرے رکوع میں جمعہ کے بارے میں ہدایات اور احکامات دیے گئے ہیں، اسی نسبت سے اس کا نام سورہ الجمعہ ہے۔ یسبح للہ، پاکی بیان کرتی ہے اللہ رب العزت کی، ما ہر وہ چیز جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ہر وہ چیز جو زمینوں میں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہیں اور اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ الملک، کیونکہ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے۔ القدوس، وہ بے انتہا پاک ذات ہے، مقدس۔ اللہ رب العزت واحد ذات ہے جہاں خامی کا تصور ہی نہیں ہے۔ سلام، القدوس، ان دونوں کے معنی ہیں کہ وہ ہر قسم کی خامی اس سے پاک ہے۔ انبیاء علیہم السلام بہت مقدس ہوتے ہیں، بہت مقدس، لیکن دنیا کے عوارضات ان کے ساتھ بھی لگے ہوتے ہیں۔ دنیا کے عوارضات ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، یہ دنیا کی خامی ہے۔ تھک جاتے ہیں، دنیا کی خامی ہے۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہ اس دنیا کی خامی ہے۔ اور کہیں ان کو مخالفوں کے ہاتھوں نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، دنیا کی خامیاں ہیں یہ۔ اور بول و براز کا معاملہ اور یہ چیزیں ان کے ساتھ ہیں، عوارضات ہیں دنیا کے۔ لیکن صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جس کے ساتھ کوئی عارضہ ایسا لاحق نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی ایسی خامی نہیں ہے جس کے اندر۔ القدوس، یہ ہے القدوس، یعنی ہر اعتبار سے خوبی ہی خوبی ہے، ہر اعتبار سے کمال ہی کمال ہے، اور ہر اعتبار سے جمال ہی جمال ہے، اور ہر اعتبار سے حسن ہی حسن ہے۔ عیب نہیں ہے، خابی نہیں ہے، قبح نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ حسن کے مقابلے میں قبح آتا ہے نا، حسن خوبصورت، قبح بدصورت، قبیح کہتے ہیں نا، قبیح بدصورت۔ اللہ تعالی ہر قبح سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سراسر خوبی ہی خوبی، خیر ہی خیر، حسن ہی حسن، جمال ہی جمال، صفت ہی صفت۔ العزیز، اور بے انتہا غالب، یعنی جو کبھی مغلوب نہ ہو سکے، جس پہ کبھی مغلوبیت نہ آئے، نقصان نہ پہنچے، وہ ہمیشہ بھاری ہی رہے، غالب ہی رہے۔ الحکیم، حکمت والا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے مقابلے پہ آئے، مقابلہ کرے اور وقتی طور پر ہی صحیح اللہ تعالیٰ مغلوب ہو جائے، نہیں، وہ ہمیشہ غالب ہی رہے گا، وہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا، وہ ہمیشہ بھاری ہی رہے گا۔ العزیز، غالب، الحکیم، اور بے انتہا حکمت والا۔ هو الذی، اسی نے، بعث، بھیجا، فی الامیین، امیین کے اندر، رسولاً، ایک عظیم الشان رسول، منہم، انہی میں سے۔ امیین جمع ہے امی کی، اور امی کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے ناخواندہ، ان پڑھ، جس نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہ کی ہو، وہ امی کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت اہل عرب جو تھے وہ کوئی اتنا پڑھا لکھا طبقہ نہیں تھا، ان پڑھ ناخواندہ لوگ تھے اہل عرب جو تھے، اور بلکہ جہالت بھی ان کے اندر بہت تھی، دور جاہلیت اس کو کہا جاتا تھا۔ ایسی حالت میں کہ جب لوگ ان پڑھ ہیں، لوگ ناخواندہ ہیں، اور لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے، جہالت ہے،
اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان رسول ان میں مبعوث فرمائے۔ اچھا، یہی لفظ امی جو ہے نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے بھی ہے، نبی الامی، کہ جس نے اللہ رب العزت نے امی نبی بھیجا۔ اچھا، نبی جو ہے رسمی تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں ہوتا، نبی رسمی تعلیم حاصل کیے ہوئے نہیں، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو مروجہ علوم ہے تو نبی جاتا ہے کسی کے پاس پڑھتا ہے سیکھتا ہے، لیکن نبی کی ذات میں یہ امی ہونا خامی نہیں ہوتی، بلکہ خوبی ہوتی ہے۔ خوبی اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نبی کو کسی انسان کا شاگرد نہیں بناتے، بلکہ نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، اس لیے اس کو کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جاتی۔ ایسا موقع نہیں آنے دیا جاتا کہ اس کو کسی ادارے کے اندر بھیجا جائے اور وہ تعلیم حاصل کرے اور پڑھے اور لکھے، بعد میں جب وہ نبی نبوت کا اعلان کرے تو لوگ کہے پڑھا لکھا بندہ ہے، کر لیتا ہے ایسی باتیں، نہیں، اس کو پہلے دن سے ہی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کوئی بھی تحریر نہیں فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی تحریر آپ کو نہ ملے، نہیں ملے گی، کیونکہ لکھنا آپ نہیں جانتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا نہیں جانتے تھے۔ کیوں نہیں جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود آپ کو ایسا رکھا گیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا رکھا گیا۔ اس لیے جب بھی کوئی لکھنا لکھانا ہوتا تھا تو کاتبین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، وہ لکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو عموماً خطوط جو جاتے تھے لوگوں کے نام یا بادشاہوں کے نام، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، اور باقی تقریباً 40-42 کے قریب ایسی جماعت تھی ایک کاتبین کی، قرآن نازل ہوتا تھا لکھو بھائی۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو ادھر لاؤ مجھے 2 کاغذ مثلا میں لکھتا ہوں، یہ نہیں ہے، لکھو بھائی فلاں آپ لکھو، آپ لکھو۔ وہ جو تھا صلح حدیبیہ جو لکھی گئی، تو صلح حدیبیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، حضور لکھواتے رہے، حضرت علی لکھتے رہے۔ تو نبی امی ہے، لیکن یہ اس کے حق میں خامی نہیں ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ اللہ کی طرف سے ایسا رکھا جاتا ہے تاکہ کل جب وہ اللہ کا کلام پیش کرے تو دنیا یہ نہ کہے پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ تو بڑا فصیح و بلیغ ہے اور بڑا علم اس نے حاصل کیا ہوا ہے، تو یہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا ہے، دنیا یہ نہ کہے۔ دنیا کہے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، ہم نے نہیں اس کو دیکھا کہیں علم حاصل کرتے ہوئے اس طرح۔ اب بھی اگر یہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ عام انسان نہیں کر سکتا، تو پھر یہ ما فوق الفطرت کوئی چیز ہے، پھر یہ وحی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے اندر ایک رسول بھیجا، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر، آیات ہی اللہ کی آیات، وہ اللہ کی آیات، وہ نبی ان لوگوں پر، ان امیین پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمْ، اور ان کو سکھاتے ہیں، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَإِن، اور اگرچہ، کانو، تھے وہ لوگ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، بہت بڑی گمراہی میں مبتلا، اگرچہ لوگ اس سے پہلے بہت بڑی گمراہی میں مبتلا تھے۔ یہ جو مضمون ہے یہ قرآن کریم میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور یہ مضمون اس قدر اہم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو دعائیں کی۔ یہ پہلے پارے میں سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ میری اولاد میں سے امت پیدا فرما اور اس امت کے اندر ایک نبی پیدا فرما، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور پھر آگے ربنا وابعث فیہم رسولا، ہماری اولاد میں سے امت ہو اور اس امت کے اندر پھر ایک نبی آئے۔ وہ نبی کیا کرے؟ 4 کام کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی 4 کام کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی، اس کے الفاظ یہ تھے،
اللہ آپ جو کتاب اتاریں وہ کتاب پڑھ کر سنائے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ رب العزت نے چند ہی آیات کے بعد وہیں پر سورہ البقرہ میں دوسرے پارے میں آغاز میں ہی فرمایا کہ ہاں وہ دعا قبول ہو گئی اور ہم وہ نبی بھیجیں گے، اور ہم نے وہ نبی بھیج دیا، اور وہ نبی یہ کام کرتا ہے 4۔ لیکن ترتیب تھوڑی سی تبدیل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے تلاوت کرے اور پھر تعلیم دے، حکمت سکھائے اور آخر میں تزکیہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی۔ اللہ رب العزت نے ترتیب یہ بتائی کہ ہاں وہ تلاوت کرے گا، قرآن سنائے گا، تزکیہ کرے گا پہلے، پھر تعلیم دے گا کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی۔ تزکیہ اللہ نے پہلے کیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آخر میں تھا تزکیہ۔ اللہ کی ترتیب کے مطابق وہ تزکیہ، ہاں ٹھیک ہے دعا آپ کی یہی قبول ہوئی، اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ چیز کتنی اہم تھی کہ صدیوں پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بلکہ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دعا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی تشریف لائیں اور لا کر یہ کام کریں۔ یہ اتنے اہم ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے ہاتھ اٹھوائے گئے اور یہ دعا کروائی گئی۔ اچھا، اب یہ جو چیز ہے نا، یہ 4 چیزیں آ گئی ہمارے سامنے۔ یہ قرآن کریم میں 4 جگہ آئی ہیں، سورہ بقرہ میں 2 مرتبہ، پہلے پارے میں، دوسرے پارے میں، اور پھر سورہ آل عمران میں، اور پھر یہاں سورہ الجمعہ کے اندر۔ یہ 4 چیزیں پورے قرآن کریم میں 4 مرتبہ آئی ہیں۔ پچھلی صورت میں ہم نے سورہ الصف میں پڑھا، سورہ صف میں ایک مضمون آیا ہے اور وہ مضمون پورے قرآن میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ یہ دونوں بہت ہی اہم ترین صورتیں ہیں، یہ دونوں۔ ویسے پورا قرآن بہت اہم ہے، لیکن جو ترتیب ہے نا ان دونوں صورتوں کی، وہ بڑے کمال کی ہے۔ جوڑا ہے سورہ الصف اور سورہ الجمعہ، یہ جوڑا ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے۔ مقصد بعثت کیا ہے؟ کہ اللہ جو دین آپ کو دیں، ہدا اور دین الحق۔ الہدا قرآن دیں گے اور دین حق دیں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس کو آپ نے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دینا ہے، تمام ادیان کا خاتمہ کرنا ہے۔ یہ مقصد بعثت ہے، اس لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام سے نہیں بیٹھے۔ حالانکہ مدینہ جب تشریف لے آئے ہیں آپ، تو مدینہ تشریف لانے کے بعد ٹھیک ہے بھائی اپنی ایک ریاست بن گئی ہے، آپ نبی ہیں اور لوگ آپ کو مانتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام شروع کر دیا جو آپ کی بعثت کا مقصد تھا۔ قرآن کریم میں 3 جگہ بیان ہوا، بھائی اس دین کو لے کے نکلیں اب، اور اس کو پھیلائیں اور اس کو غالب کریں، اور اتنا غالب کریں کہ بقیہ تمام ادیان کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ مقصد بعثت ہے۔ اچھا، اب یہاں اس صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرائض منصبی بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرائض، اس لیے 4 جگہ قرآن کریم میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ فرائض منصبی، فرائض منصبی کیا ہے؟ کہ بھئی آپ کی وہ تو مقصد ہے نا، وہ مقصد بعثت ہے، دین کو غالب کرنا ہے، وہ تو کوشش کرنی ہے آپ نے۔ انسانوں کی تربیت کیسے کرنی ہے آپ نے؟ فرائض منصبی کے انسانوں کی تربیت کیجیے، کیسے؟ اس کے لیے بنیادی چیز ہم آپ کو قرآن دے رہے ہیں۔ سب سے بنیادی ترین چیز قرآن ہے، اور اصلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، قرآن کریم۔ اسی لیے چونکہ اصل معجزہ یہ ہے، اسی لیے اس کو جوں کا توں باقی رکھا گیا ہے۔ دنیا میں کسی نبی کا معجزہ باقی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، اور شاید وہ عصا اب بھی کہیں ہے، لیکن اس عصا کا جتنا کمال تھا نا، وہ صرف اس وقت ہوتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پکڑتے تھے، ورنہ وہ ایک لاٹھی ہے، بس لکڑی ہے۔ جب اس کو پھینکتے تھے ایک مخصوص انداز میں تو وہ عصا بن جاتا تھا۔
اژدہا بن جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے, ختم. اب وہ لکڑی جتنا مرضی پھینکو, چاہو تو توڑ کے پھینک دو, اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہا. اور نبیوں کے جو معجزات تھے وقتی طور پر آئے. حضور کے اور جو معجزات تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اور معجزات تھے, وہ آپ کی حیات تک وابستہ تھے. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے وہ معجزات ختم ہو گئے. علمی طور پر کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ضرور ہے, لیکن عملاً وہ چیزیں اب نہیں ہیں. اب ایسا نہیں ہے کوئی اشارہ کرے اور چاند دو ٹکڑے ہو جائے, اب ایسا نہیں. لیکن ایک معجزہ ایسا ہے جو کا تو اپنے پورے کمال کے ساتھ وہ موجود ہے, اور وہ قرآن مجید ہے. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے بڑی چیز دی گئی ہے وہ قرآن مجید دیا گیا ہے, اور اس قرآن مجید کو انسانیت کی ہدایت کا طریقہ اور ذریعہ بنایا گیا ہے. اب وہ کیسے, وہ پھر بتایا گیا کہ ایسے, اس طرح اس قرآن کے ذریعے آپ نے انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے اور انسانیت کی تربیت کرنی ہے. آپ نے سب سے پہلے کیا ہے, 4 کام کرنے. یتلو علیہم آیاتی, لوگوں کو یہ قرآن پڑھ کر سنانا ہے. اس قرآن کی تلاوت یہ ایک مستقل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری تھی. چنانچہ دنیا کے اندر یہ چیز دنیا کے اندر آج بھی جوں کی تو موجود ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ معجزہ اس طرح موجود ہے جوں کی تو موجود ہے. کیسے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, محفلوں کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے, پروگراموں کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے, ویسے بھی پڑھا جاتا ہے, برکت کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. یہ وہ تلاوت ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک باقاعدہ فریضہ تھا, ذمہ داری تھی. پہلا, یہ فضول چیز نہیں ہے, یہ فضول چیز نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا طوطے کی طرح رٹنا اور کیا فائدہ پڑھنے کا, اور یہ فضول چیز نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ جب تک پڑھا جا رہا ہے نا تو یہ اس شکل میں موجود ہے. جس دن اس کا یہ پڑھنا ختم ہو گیا تو یہ شکل ختم ہو جائے گی, یہ شکل ختم ہو جائے گی. اس لیے اس کا قرآن کریم کا نمازوں کے اندر پڑھو بھائی, نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ تاکہ یہ قرآن کریم اس شکل میں موجود رہے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں میں سے ایک مستقل ذمہ داری تھی. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بہت سی قرآن کریم کی آیات کی تلقین فرمائی بھی, پڑھا کرو. یہ نہیں کہا کہ اس کے مضمون پہ غور و فکر کرو, یہ نہیں کہا, بس پڑھا کرو اس کو. مثلا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو بھائی, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. یہ نہیں کہا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کے مضمون کے اوپر غور و فکر کرو, یہ نہیں کہا, پڑھو بس. وہ آگے آ رہی چیز, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, قطعاً نہیں. میں تھوڑا سا, اب کوئی عمر شاید ایسی ہو گئی ہے, کچھ چیزوں پہ نا تھوڑا تھوڑا آدمی غور کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا فضول کام ہے, ایسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں, سمجھنا کافی ہے, غلط, بالکل غلط. اگر فضول کام ہوتا, ضرورت نہ ہوتی, تو بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور ذمہ داری کے اس کا ذکر نہ کرتے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون بڑا اہم ہے, اس لیے تھوڑا سا میں اس پر ذرا فوکس کر رہا ہوں. اچھا جی, تلاوت ہو گئی. اس کے بعد دوسری چیز ہے, وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اب نا تھوڑا کچھ آدمی غور کرنا شروع کرتا ہے نا. پچھلے کچھ دنوں سے نا ایک میسج بڑا پھیلا ہوا ہے, پہلے بھی تھا اب بھی ہے. وہ میسج یہ ہے کہ پڑھتے ہوں گے آپ لوگ بھی, آپ کی نظروں سے گزرتا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ اس پر فوکس کرتے ہیں, اتنا یا نہ کرتے ہوں, کہ جناب عبادات میں ہمارا یہ نمبر ہے, نمازوں میں ہم اتنے ہیں, اور انصاف کے اندر ہمارا یہ نمبر ہے, اور دیانتداری کے اندر ہمارا دنیا کے اندر یہ نمبر ہے. ہاں, اور اس میں دراصل جو فوکس کیا گیا ہوتا ہے نا, وہ نیگیٹو سینس میں نماز کو ٹارگٹ کیا گیا ہوتا ہے. کیا فائدہ ان نمازوں کا؟ انا للہ و انا. اب سوچئے, دیکھیں, اگر یہاں پر بددیانتی ہے نا, اس کا واللہ نماز سے کوئی تعلق نہیں. آپ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں دو غلط چیزوں کو آپس میں؟ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں بھائی؟ معاشرے میں دیانتداری کا قائم کرنا یہ نماز پڑھنے والوں کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے.
یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ جو ہے نا اس قسم کی شیطانی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پھیلی تھی، اور قرآن ان کی تردید کرتا تھا. آ کر قرآن کریم آ کر ان کو غلط ثابت کرتا تھا اور صحیح رخ بتاتا تھا. بھائی اگر بددیانتی ہے تو اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس کو نماز کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس کو حج کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری حکومتی نااہلی ہے کہ بددیانتی ہے، نا انصافی ہے تو ہماری حکومتی بددیانتی ہے. اس کا حج سے کیا تعلق ہے بھائی؟ بھائی اس گناہ کو، اس برائی کو نماز کے سر پر کیوں مونڈ رہے ہیں اور حج کے سر پر کیوں مونڈ رہے ہیں؟ بات تو سوچتے والی ہے نا. اچھا ایک اور چیز نا، ہم لوگ جب مسائل بتاتے ہیں نا نماز کے، وضو کے، غسل کے، تیمم کے، فلاں فلاں فلاں، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ان کے ابھی تک تیمم چل رہے ہیں، ان کے ابھی تک مسح چل رہے ہیں. اچھا خاص طور پر انڈیا جب گیا ہے نا، وہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے، تو بھائی اس کا جواب یہ کہ میں نے پہنچایا ہے، انڈیا کو میں نے پہنچایا ہے چاند پر. ہاں وہاں واقعی میں نے پہنچایا. کیوں میں نے پہنچایا ہے؟ بھائی اگر پاکستان چاند پہ نہیں پہنچا ہے نا اور اس کا ذمہ دار میں ہوں، قصوروار میں ہوں، تو پھر انڈیا اگر چاند پر گیا ہے تو پھر کریڈٹ بھی میرا ہی ہے، پھر کریڈٹ بھی میرا ہی. دیکھیں چیزوں کو نا بہت غلط ریلیٹ کرتے ہیں ہم، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص چیز کے بارے میں کسی خاص چیز کی نفی. اللہ کا شکر ہے اتنے لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اس وہ ہے گئے گزرے وقت کے ساتھ بھی، خستہ حالی کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے اتنے لوگ عمرہ کرنے والے ہیں، تو خوشی کی بات ہے ہمارے لیے، سعادت کی بات ہے ہمارے لیے. اتنے لوگ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں. ٹاپ پہ میرا خیال ہے انڈونیشیا، اس کے بعد پاکستان ہے جہاں سے سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں اللہ کے گھر. تو یہ جو نا یہ چیزوں کو غلط ریلیٹ کرنا. اسی طرح قرآن کریم پڑھنا، جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کو یہ سمجھنا کیا فائدہ ہے اس کا، یہ کیا طوطے کی طرح رٹنا اور پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. بھائی یہ ایک مستقل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ لگایا گیا کام تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مختلف محفلوں میں، مختلف مجلسوں میں جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اور کفار کے مجلسوں میں جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے. اب میں اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، بارہا سنا ہوگا. عبد الباسط کا نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ عبد الباسط. وہ اس کے بہت سے واقعات بڑے عجیب و غریب مشہور ہیں. مصر کا تھا، انور سادات نے جانا تھا رشیا. عبد الباسط سے کہا کہ عبد الباسط تم نے بھی جانا ہے میرے ساتھ. اس نے کہا جناب آپ ایک ملحد ملک میں جا رہے ہیں، میں ایک قاری ہوں. گو یہ نا قاری عبد الباسط ان کے وزیر مذہبی امور تھے، تو کسی مذہبی ملک میں جاتا تو وزیر مذہبی امور جاتا ہے تو چلیں کچھ بات بنتی بھی ہے. تو آپ ایک ملحد ملک میں جا رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ چلو. انہوں نے کہا نہیں تو تم نے جانا ہے. ٹھیک لے جناب، وہاں پر گئے. انور سادات گیا جس مقصد کے لیے گیا تھا، وہاں کی جو کیبنٹ تھی اس کے ساتھ میٹنگز وغیرہ ہوئی، سب کچھ. میٹنگ ختم ہوئی نا تو عبد الباسط نے کہا، انور سادات نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم چاہیے. تو سب نے کہا جی بولیے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے. اس نے عبد الباسط سے کہا عبد الباسط تلاوت کرو. رشین بیٹھے ہوئے آگے، اور یہ وہ بات ہے جب رشیا سپر پاور تھا. عبد الباسط نے تلاوت شروع کر دی. سورہ مریم کے 2 رکوع پڑھے، بڑی مشہور تلاوت ہے اس کی. جب اس کی تلاوت ختم ہوئی نا، یہ رشین ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آیا کیا پڑھا جا رہا ہے. لیکن جب تلاوت ختم ہوئی تو عبد الباسط نے جب آنکھ کھولی تو سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. میٹنگ ختم ہو گئی، باسط نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، پروگرام ختم ہو گیا اور ان کا جو ٹائم تھا وہ واپس آ گیا. 1.5-2 سال کے بعد انور سادات پھر گیا رشیا گیا، میٹنگ وغیرہ ہوئی سب. عبد الباسط ساتھ نہیں تھا. تو ایک نا ممبر نے اس نے کہا کہ آپ وہ جو آپ کا بندہ آیا تھا اسے کیوں نہیں لے کے آئے.
وہ کہنے لگا وہ 1 سال 2 سال جتنا بھی ٹائم تھا اس کا وہ انداز جو ہے نا آج تک ہمیں نہیں بھولا. یہ اثر رکھتا ہے، یہ اثر رکھتا ہے. یتلو علیہم، صرف قرآن سن کر بڑے بڑے میوزیشین جن کو جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بڑے بڑے میوزیشین اس کا لہجے، اس کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا یار یہ ہم سے اوپر کی چیز ہے. ہم سے بڑا اس فیلڈ میں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم اس فیلڈ کے سپر پاور ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے ہم سے متعلقہ، ہماری فیلڈ کی چیز ہے، لیکن ہم سے بھی اونچی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ فرانس میں تھے نا ڈاکٹر ڈاکٹر حمید اللہ، ڈاکٹر فرانس کے بہت معروف، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی تحقیقی اور محقق، بے انتہا فرانسیسی ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. انہوں نے باقاعدہ ایسے واقعات بیان کیے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ بہت بڑی چیز ہے. یتلو علیہم آیاتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں ان پر. نمبر 1. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں. اب وہ تزکیہ والی بات آ گئی. تزکیہ کیا ہے؟ انسان کے اندر فطری طور پر، یہ میں ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پر، یہ بات بہت سمجھنے والی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں، دل اور عقل. یہ 2 چیزیں ہیں، انہی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ایک عقل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ اتارا ہے، تزکیہ. اور عقل کی ہدایت کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. علم، عقل دلیل چاہتا ہے، دل دلیل نہیں چاہتا. دل کو دلیل نہیں چاہیے ہوتی، عقل کو دلیل چاہیے ہوتی ہے. عقل ریزن مانگتا ہے، اس کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. اور علم میں سب سے بڑا علم قرآن ہے. سارے علوم کا منبع جو ہے وہ قرآن ہے. عقل کے لیے اللہ نے علم اتارا ہے. دلیل چاہیے، ریزن چاہیے، وجہ چاہیے، لاجک چاہیے. تو جو عقل ہے نا وہ اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے کئی دفعہ کہا نا لقوم یعقلون، لقوم یعقلون، لقوم یعقلون. وہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر. وہ اس لیے کہا عقل کو علم چاہیے، دل کو علم نہیں چاہیے. دل دلیل نہیں مانتا، دل کی من مانی ہوتی ہے. میں آپ مثال دیتا ہوں. بندے کو پتا ہے یار یہ کام غلط ہے، عقل سمجھا رہی ہوتی ہے نہ کر نہ کر نہ کر، غلط کر رہا ہے، مار کھائے گا، پچھتائے گا، افسوس کرے گا. دل کہتا جانے دو. کیوں کر رہے ہو یار؟ دل کر رہا تھا. کیوں کیا ہے؟ دل کر رہا تھا. کوئی یہ نہیں کہے گا عقل کر رہی تھی. ہاں تو دل ٹھیک ہو جائے، دل ٹھیک ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تزکیہ اتارا ہے. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ انسان کے اندر نا بہت ساری خامیاں ہیں پیدائشی طور پر، اور پھر ماحول کی وجہ سے بھی انسان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ خرابیاں کون کون سی ہیں؟ مثال کے طور پر انسان کے اندر لالچ ہے، انسان کے اندر بخل ہے، انسان کے اندر بزدلی ہے، انسان کے اندر دنیا کی محبت ہے، انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، غصہ ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، منافقت ہے، جلد بازی ہے. یہ سب کچھ ہے، یہ خامیاں ہیں. تزکیہ کیا کرتا ہے؟ تزکیہ یہ خامیاں جو ہے نا، اچھا یہ خامیاں جب ہوتی ہیں نا انسان کے اندر، پھر یہ خامیاں انسان کے اندر بہت بڑے بڑے جرائم کا جذبہ پیدا کرتی ہیں. لالچ ہے نا، لالچ تو کیا کر؟ لوٹ کھسوٹ شروع کر دے. بخل ہے نا تو کیا کر؟ بچا بچا کے رکھ. بزدلی ہے نا تو کیا کر؟ موقع سے بھاگ جا. اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. پھر اس کے نتائج، نفسانی خواہشات ہیں تو کیا کر؟ دنیا کے سارے تقدس احترام کو مار پڑے. غصہ ہے نا تو کیا کر؟ دوسرے کو اڑا کے رکھ دے. نفرت ہے تو کیا کر؟
دوسرے کو نقصان پہنچا. کینہ ہے تو کیا کر، اوروں کی ٹانگیں کاٹ. پھر یہ سب پھیلتا ہے معاشرے کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں. تزکیہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ یہ ہے یہ چیزیں آہستہ آہستہ نکالی جائیں، نکال کر ان کے مقابلے پر جو اچھی صفات اور عادات ہیں وہ پیدا کی جائیں. اچھی صفات اور عادات وہ پیدا کی جائیں. اچھی صفات اور عادات کیا ہیں؟ بزدلی ہے نا، اس کی جگہ پر بہادری پیدا کی جائے. بخل ہے، اس کی جگہ سخاوت پیدا کی جائے. اور غصہ ہے، اس کی جگہ تحمل پیدا کیا جائے. اور اسی طرح اور کینہ ہے، اس کی جگہ ایثار پیدا کیا جائے. دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا کی جائے. بے غرضی، خود غرضی ہے نا تو بے غرضی پیدا کی جائے. منافقت ہے نا تو اخلاص پیدا کیا جائے. یہ تزکیہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. عرب کے معاشرے میں عورت ذات، راہ چلتی عورت کو نا چھیڑنا، مار دینا، اٹھا کے لے جانا، پتھراؤ کرنا، گالی گلوچ کرنا، طنز کرنا، یہ عرب کے معاشرے میں عام چیز تھی. اسے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا. ہم 22ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، ازواج مطہرات جب باہر جاتی تھیں، صحابیات باہر جاتی تھیں، تو وہ جو منافق ٹولہ اور یہودی تھا نا وہ آوازیں کستے تھے. تب اللہ نے کہا اگر یہ باز نہ آئے، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي اگر یہ باز نہ آئے تو دیکھنا ہم کرتے کیا ان کے ساتھ. تو یہ عام چیز تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ کیا، ان کے اندر سے گند نکالا، پاک صاف کیا. پھر آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، وہ بصرہ عراق کے اندر ہے، وہاں سے ایک عورت جوان خوبصورت زیورات سے لدی پھندی بصرہ سے چلے گی، مکہ آئے گی، طواف کرے گی اور مکہ سے واپس جائے گی اسی حالت میں بصرہ. اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تزکیہ. پیسہ پڑا ہوا ہے، مال پڑا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. بادشاہوں کے تاج ان کے ہاتھ میں آئے، اپنے امیر کے سامنے لا کے رکھ دیا، حضرت یہ ہے، یہ دوسرے کی جان بچانی ہے، ٹھیک ہے، 10 بندے اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں. یہ تزکیہ آیا. پھر دنیا پلٹی، معاشرہ پلٹا. پھر ایک ایسی عجیب دنیا وجود میں آئی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، آپ تزکیہ کریں. اس لیے ہمارے جو بزرگان تھے نا، پہلے بزرگان دین جو تھے، وہ اصل میں بیسیکلی تزکیہ کرتے تھے. یہ کام بہت بڑا ہے، بہت بڑا کام ہے. دل ٹھیک ہو گئے نا انسانوں کے، تزکیہ ہو گیا انسانوں کا، تو دنیا سے یہ افراتفری یہ سب مٹ جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک بات فرمائی ہے. آج مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، آج مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہ بات ہونی ہے. آپ نے فرمایا کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے جب، زمین اپنے خزانے اگل دے گی. سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھنے والا. اور میری پرانی سی موٹر سائیکل تھی، میں دعا کرتا تھا اللہ کرے کہ 5-10 ہزار میں بک جائے. مسجد کے سامنے سے وہ بھی کسی نے نہیں چھوڑی. تو حضور فرماتے ہیں سونا چاندی پڑا ہوگا، کوئی نگاہ اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ تزکیہ ہو جائے گا. پھر انسانوں کا، پھر انسانوں کو اسی نہج پر تیار کر لیا جائے گا. وہ جو انبیاء علیہ السلام، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ ان کا تزکیہ کریں. وَيُعَلِّمُهُمْ، اور آپ ان کو پھر تعلیم دیں. الکتاب، کتاب کی تعلیم دیں. والحکمہ، کتاب کی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے مواقع ایسے ہیں، بہت سے مضامین ایسے ہیں جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آئیں گے، بھلے وہ اہل عرب ہے، نہیں سمجھ آئیں گے، اس کو سمجھائیں، ان کو بتائیں اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا عملی مظاہرہ یہ ہے. تعلیم کتاب کیا تھی؟ عملی مظاہرہ یہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا عملی مظاہرہ تھے. وَيُعَلِّمُهُمْ، آپ ان کو تعلیم دیں، سکھائیں، عملاً کر کے دکھائیں یہ سب کچھ. اور والحکمہ، اور حکمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مبارکہ، اپنے فرامین مبارکہ وہ ان کو بتائیں.
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ چار چیزیں جس دن صحیح معنوں میں پوری امت میں آ جائیں گی نا، اصلاح شروع ہو جائے گی۔ لیکن بنیاد قرآن ہے، بنیاد قرآن ہے۔ یہ ہر انسانی خامی جو ہوتی ہے، ہر انسانی خامی، اس تک قرآن پہنچتا ہے، اس کو نکال کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا علاج بتاتا ہے۔ ہم پڑھتے آئے ہیں مختلف جگہوں پر، یہ بیماری ہے، یہ علاج، یہ بیماری ہے، یہ علاج۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر چیز۔ ارے عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہو نا، مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہو نا، گھوڑوں کے پیچھے بھاگتے ہو نا، گاڑی لگا رہے ہیں آج آپ، نئے سے نئے ماڈل کے پیچھے بھاگتے ہو نا گاڑی کا، اور کھیتی باڑی، ہاں سونے چاندی کا ڈھیر، بینک بیلنس کہہ لیں آج، اس کے پیچھے بھاگتے ہو نا۔ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ، آؤ میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں۔ یہ تمہاری خامی ہے جو تم ان فانی چیزوں کے پیچھے پڑ رہے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس سے بہتر۔ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اچھا پھر یہ جنت کیسے ملے گی؟ ساتھ ہی آگے بتایا الصابرین والصادقین، سچ بولنا شروع کرو، صبر کرنا شروع کرو، والقانتین، اللہ کے سامنے عاجزین کے ساری شروع کرو۔ تو بیماری پکڑتا ہے، کھولتا ہے، اور کھول کے پھر انسان کے سامنے اس کا علاج بتاتا ہے۔ بس